سوال ہے کہ یہ جو لال رومال والی باجی لوگ ہیں وہ آپ کو جن کا پاس نالج نہیں ہوتا ہے ان کو صرف ایک ہی چیز دکھا کے گمراہ کرتے ہیں کہ غوث پاک نے رفع دین کیا. جی بہت اچھا سوال ہے. اور ان کو ایک ان کی کتاب دکھا کے ڈائریکٹ ان کو مطلب یہ دکھا دیتے ہیں ثبوت دکھا کے کہ غوث پاک نے کیا, اور وہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ حنبلی حساب سے کیا, کہ حنفی سے کیا, کہ سلفی سے, کہ مالک سے. بس ان کو اتنا دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے رفع دین کیا. بلکہ میں کلپ دکھا دیتا ہوں آپ کو, اس تعلق سے بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ مولوی جرجی صاحب ہیں, ان سے تو متعارف ہوں گے آپ لوگ, اس دور کے قذاب اعظم. ان کو سنیے. میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو اہل حدیث تھا, عبد القادر جیلانی. پڑھیے کنیت الطالبین, سینے پر نیت باندھتے تھے. پڑھیے کنیت الطالبین, سینے پر نیت باندھتے تھے. پڑھیے کنیت الطالبین, سینے پر نیت باندھتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب, سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب, جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب, وہ رفع الیدین کرتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب, وہ زور سے آمین بولتے تھے. یہ ساری خصوصیات عبد القادر جیلانی کی. وہ اہل حدیث تھے. وہ اہل حدیث تھے. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک. اور دلیل کیا ہے ان کے اہل حدیث ہونے کی؟ کنیت الطالبین ان کی کتاب ہے, اس پہ پڑھیے کہ وہ رفع دین کرتے تھے, زور سے آمین بولتے تھے, جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, اور ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ وہ سینے پہ باندھتے تھے. لیکن جب تک وہاں بھی جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حضرت غوث پاک ناف پر ہاتھ باندھتے تھے. آئیے میں کنیت الطالبین آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور یہ انہی کی آ کی چھپی ہوئی ہے, ہم نے نہیں چھاپا, انہی کی آ کا ترجمہ ہے. حالانکہ میرے پاس الحمدللہ عربی نسخہ بھی ہے دارالقطب العلمیہ لبنان بیروت کا, لیکن میں انہی کے گھر کی دارالعلم بمبئی سے چھپی ہوئی اہل حدیث جماعت کا ترجمہ وہ دکھا رہا ہوں. ذرا دیکھیے اس کے جھوٹ کو. صفحہ نمبر 61 ہے, جلد نمبر 1 ہے. سرکار غوث اعظم لکھتے ہیں, ترجمہ یہ کرتے ہیں حیات نماز. نماز کی حیات یعنی حرکتیں اور ارکان کا بیان. نماز میں 25 حیات یعنی حالتیں ہیں. نمبر 1, نماز کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا. یہ غوث پاک نے لکھا ہے کہ بھائی رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا, رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا. اور رفع دین وہ کیوں کرتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ حنبلی تھے, اپنے امام کے مقلد تھے. رفع دین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے جائیں, دونوں انگوٹھے کان کی لو تک اور انگلیوں کے پورے کانوں کی بلائی حصے تک بلند ہو. یہاں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں نیچے چھوڑ دیا جائے. ہاتھ اٹھایا, چھوڑ دیا, پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے ہوئے ناف کے اوپر باندھے. دیکھیں صاحب لکھا ہے, کہاں باندھے؟ ناف کے اوپر. اور جرجس کیا کہتا ہے, وہ اہل حدیث تھے, سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. کہاں لکھا ہے سینے پہ ہاتھ باندھتے؟ تو دیکھیں کیسے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں وہیں کے وہیں. اب یہ کہتے ہیں بھائی غوث پاک اہل حدیث تھے. اچھا کس بنیاد پہ تھے؟ رفع دین کرتے تھے. تو رفع دین کرتے تھے تو اس لیے اہل حدیث تھے. چلو ایک کام کرو, کنیت الطالبین کو آپ کے اور ہمارے درمیان حجت بنا لیتے. آپ کی کیا کی چھپی ہوئی کتاب میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں, آپ بھی بیٹھ جاؤ. چیلنج ہے جرجس کو, یہ نیٹ پہ ڈالیں آپ. اب اس سے پہلے بھی میں چیلنج کر چکا, بے غیرہ سامنے آتا نہیں ہے, بہت پھٹو آدمی ہے. میں کنیت الطالبین کو ہم معیار بنا لیتے. جو باتیں غوث پاک نے لکھی تم بھی مانتے جاؤ, ہم بھی مانتے جاؤ. تو غوث پاک نے لکھا رفع دین کرنا, میں رفع دین کرنے کے لیے تیار ہوں. غوث پاک نے لکھا سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کے پیچھے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. غوث پاک نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو, میں تیار ہوں. زور سے آمین کو, میں تیار ہوں. مگر اسی کنیت الطالبین میں غوث پاک نے کہا مرید ہونا ضروری ہے. اسی کنیت الطالبین میں لکھا 40 ابدال ہے جو مخلوق کی مدد کرتے ہیں, ان کو حاجت کے لیے پکارو تو یہ تمہاری سنتے ہیں, مدد کرتے ہیں. اسی کنیت الطالبین میں غوث پاک نے لکھا تعویذ پہننا جائز ہی نہیں, سنت سے ثابت ہے. بخار کا تعویذ بھی لکھا, پیٹ درد کا تعویذ بھی لکھا, بچہ پیدا نہ ہو رہا اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی تعویذ لکھا. تو کل سے تم بھی تعویذ باندھنا چالو کر دو, شرک بولنا بند کرو. غوث پاک نے قوالی کے ادب بھی لکھے, قوالی میں بیٹھتے ہیں بند دونوں. پھر تو یہ کیا میٹھا میٹھا ہا کڑوا کڑوا تو اسی میں غوث پاک نے حج کے ارکان میں لکھا کہ جب رسول کے روضے پر جائے تو حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اور یہ آیت پڑھے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَىٰ. غوث پاک کہتے ہیں یہ آیت پڑھے اور کہ یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں, شفاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, آپ میری شفاعت کیجیے. اور اسی طرح شفاعت کیجیے جس طرح آپ نے اس بدو کی شفاعت کی تھی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا تھا, اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, ظلم تو نفسی. تو آپ کی قبر مبارک سے آواز آئی تھی قد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا ہے. آپ تو کہتے ہیں رسول سے بھی مانگنا ناجائز, مانگو تو صرف اللہ سے. غوث پاک تو رسول سے مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں. یہ کنیت الطالبین میں لکھا, ترجمہ انہوں نے کیا ہے. غوث پاک نے لکھا تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. تراویح 20 کب سے پڑھنا چالو کر رہے ہو تم؟ اسی کنیت الطالبین میں لکھا. غوث پاک نے کہا شب برات کی فضیلت ہے, شب برات میں 100 رکعت پڑھنے پہ نجات و شفاعت کے مزدے ہیں. شب برات منانے کے عمل بھی بتایا, شب برات کی فضیلت بھی لکھی. شب برات کو تم بدعت کہتے ہو. تو اس کنیت الطالبین میں بہت کچھ ہے, صرف رفع دین نہیں ہے جناب. ہم نے رفع دین کا انکار کب کیا؟ علماء کی ایک جماعت ہے, امام شافعی کیا رفع دین ہے, ان کے نزدیک منسوخ نہیں ہے وہ حدیث. ہمارے ائمہ کے نزدیک منسوخ ہے, ہمارے پاس منسوخ کی دلیل ہے. جب ہمارے نزدیک وہ حدیث مستند ہے, معتبر ہے, قابل اعتبار ہے, تو ہم اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے. تو ہمارا بھی عمل کس پر ہوا؟ حدیث پر. امام شافعی کرتے, ان کے نزدیک وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے, ان کے نزدیک وہ حدیث زیادہ مستند ہے جس کے اوپر رفع دین کا حکم ہے, وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اختلاف رفع دین پہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کلال اہل حدیث اپنے ہی مولوی کی کسی کتاب سے دکھا دے کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. بلکہ ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے نذیر حسین دہلوی, اس کی کتاب ہے فتاوی نظیریہ, 2 جلدوں میں ہے. اس کی پہلی جلد میں لکھتا ہے کہ رفع دین جو نہیں کرتے ان کی بھی نماز درست ہے, جو کرتے ان کی بھی درست ہے. اختلاف نماز کے ہونے نہ ہونے پر نہیں ہے, صرف اختلاف اس کے سنت اور مسنون ہونے نہ ہونے پر ہے. جو لوگ رفع دین پہ مناظرے کرتے ہیں 1 نمبر کے جاہل اور گواہ ہیں.